میرا خیال میں فواد چودھری صاحب سے بہتر کوئی بندہ ان کی ٹیم میں نہیں ہے جو میڈیا کو ہینڈل کر سکے. اب میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فواد چودھری جو ہے وہ خود بھی ایک اینکر رہ چکے ہیں اور میڈیا کے اوپر کام کر چکے ہیں, میڈیا چینلوں میں کام کر چکے ہیں. وہ چینلز کے کام کرنے کا طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں, وہ ان کو سمجھ آتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, آج کا یہ جو ویلاگ ہے اس کا تعلق ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب سے ہے, اور غالباً یہ ویلاگ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, اور شاید اس کے لیے مجھے معذرت کرنی چاہیے. میں آپ کو پہلے یہ بات کہہ دوں, فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات بنے تھے تو میں نے اس میں ایک ویلاگ کیا تھا, اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ غالباً پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودھری صاحب کو وزیر اطلاعات بنانا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ خود بھی اینکر رہے ہوئے ہیں, انہوں نے خود بھی ٹاک شوز کیے ہوئے ہیں, اور اس لیے وہ شاید زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا کے ایشوز کو جو ہے وہ ہینڈل کس طرح کرنا ہے. لیکن اس کے بعد ریسنٹ ہسٹری میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد غالباً مجھے اس پہ معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو ہے یہ سوچ رکھی تھی, کیونکہ چند ان کی ایسی چیزیں ریسنٹلی ہوئی ہیں جس نے مجھے خود حیران کر دیا کہ یہ کس طرح پاسبل ہے. کچھ 10 کو چیزیں میں نے نکالی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے بعد جس کی وجہ سے شاید یہ الفاظ میں کہنے پہ مجبور ہوں, اور میں یقین کیجئے کہ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ میں فواد صاحب کو جو ہے وہ میرے ایک اچھے دوست بھی ہیں, اور میری ان سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ جس طریقے سے میڈیا کو پہچانتے ہیں, میڈیا کو لے کے چل سکتے تھے, شاید ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر وہ جانا شروع ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ تبدیلی آئے ان کے اندر, کیونکہ اپنی بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لا چکے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں جو وہ سوچ رکھتے تھے اس میں تبدیلی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جو سوچ رکھتے تھے اس میں تبدیلی آئی. تو آئی ہوپ کہ آج کل جو ان کا فیس چل رہا ہے کوئی اس کے اندر بھی ان کے اندر ایک تبدیلی آئے گی. آج فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اندر پیش ہوئے, اور وہاں پہ ابصار عالم صاحب کے ساتھ جو ایک آج کی جو میں نے غلطی ان کی دیکھی, ابصار عالم صاحب کے سامنے وہ وہاں پہ موجود تھے, وہاں پہ قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے, ابصار عالم صاحب بھی وہیں پہ تھے, اور بھی صحافیوں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی, پوری کمیٹی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. ابصار عالم صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ تو صحافی نہیں ہیں, اور یہ تو شاید نون لیگ کے کوئی عہدیدار ہیں, یہ انہوں نے فرمایا. تو ابصار عالم صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک صحافی ہوں اور میں ایک صحافی کی حیثیت سے یہاں پہ ہوں. آپ کو پتہ ہے ابصار عالم صاحب کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئی تھیں. اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اطلاعات بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحافی اور کون نہیں ہے؟ کیا یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ میں اس کے اوپر پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ بننا شروع ہو گیا کہ جی حکومت فیصلہ کرے گی کہ آپ صحافی ہیں یا نہیں ہیں. ایک شخص کمیٹی کے سامنے پیش ہوا ہے بطور صحافی اپنی داد رسی کے لیے کہ میرے پہ حملہ ہوا ہے, تو کیا آپ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ بتائیں گے کہ بھائی آپ صحافی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ جو اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈالنا ہے کہ جی میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میری نظر میں کون صحافی ہے یا نہیں ہے, یہ ایک اچھے وزیر اطلاعات کی نشانی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. دوسری بات, کل ڈان کے ایک شو کے اندر وہ موجود تھے, تو وہاں پہ انہوں نے ڈان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا کہ جی آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں آئے, اور انٹرنیشنل مطلب لابیز کا جو ہے وہ آپ حصہ ہیں, اور آپ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں شائع کرتے ہیں. اب یہ ایک پرانا ٹیکٹک ہے, یہ جو دوسری غلطی ہے ان کی, یہ پرانا ایک ٹیکٹک ہے کہ جناب ہم حب الوطنی کے بارے میں بھی جو ہے ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں. پہلے صحافی کون ہے یا نہیں ہے وہ بتائیں گے, اس کے بعد حب الوطنی کے بارے میں بھی یہ بتائیں گے کہ آپ کتنے خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ نے اگر انگلش جرنلزم اگر کبھی دیکھی ہو تو اگر آپ ذرا یہ بار بار نا اکثر کہتے ہیں, میں بڑی ان لوگوں کو غلط فہمی ہے, میں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں
کہ جی آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں وہاں پہ کبھی اس طرح ہوتا ہے, کبھی انگلینڈ میں جا کے دیکھیں وہاں پہ جا کے اس طرح ہوتا ہے. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر آپ جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کیا کیا خبریں شیئر کرتے ہیں, اور چاہے وہ پینٹاگون ہو, چاہے MI6 ہو, چاہے کچھ بھی ہو. مطلب میں کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں خبریں آپ کو میں بتا سکتا ہوں جو امریکہ کے اندر پینٹاگون کے ہی خلاف خبریں جو ہیں وہ شائع ہوئی. لیکن یہاں پہ کوئی عجیب ہی ہے کہ نہیں جی یہاں پہ تو مادر پدر آزادی ہے, جو مرضی جس طرح مرضی بول لے. مادر پدر آزادی اس کے لیے ہے جس کو آپ نے یہ آزادی دی ہوئی ہے, اور اگر جس کو نہیں دی ہوئی تو اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ڈان ہو یا کوئی بھی صحافی ہو یا کوئی بھی چینل ہو, اس کے بارے میں آپ سے کسی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اس غلطی کو ٹھیک کیجئے, تبدیلی لے کر آئیں اس کے اندر. اس کے بعد تیسری, سلیم صافی صاحب کو انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا. اب سلیم صافی صاحب کے ساتھ میں نے پہلے بھی ان کے چند انٹرویوز دیکھے ہیں. یہ جو ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں آپ نے بنا لیا ہے کہ جی وہ فلاں اینکر ہے, وہ جی وہ تو نون لیگ کا ہے, وہ تو نون لیگ کے ساتھ ہے. انہوں نے اس انٹرویو کے اندر بھی بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی. آپ کو کیا پتا, آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا. سلیم صافی صاحب میرے سینئر ہیں, اور جتنی اغوان امور کے حوالے سے گرپ ان کی ہے وہ میرا خیال میں شاید پاکستان میں شاید ہی کسی کی ہو. ٹھیک ہے, ٹرائبل ایریاز, KP, ویسے تو ایون نیشنل لیول کے اوپر بھی میں مطلب کوئی ہوتا نہیں ہوں کہ میں ان کو جج بھی کر سکوں. میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, لیکن ایک اتنے سینئر آدمی کے بارے میں آپ جس طریقے سے, جس تضحیک امیز طریقے سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ان کے وہ جو چمچے ہیں وہ بیٹھ کے اس کے ون سائیڈڈ کلپس نکال کے نا, اور اس کے اوپر جوکس بنا کے جو ہے وہ اس پہ بھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, بڑے شیئر ہو رہے تھے اور یہ لوگ شیئر کر رہے تھے. تو اس پہ وہ بیسیکلی داد وصول کرنا تھا, ہم نے کمال کیا ہے جی, آپ نے بڑا کمال کیا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, 5 منٹ لگتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا بھی کس طرح کا کلپ بن سکتا ہے, بلکہ بڑے بن سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے چمچا گیری کرنی ہے وزیر اطلاعات کی, تو اس کے لیے یہ کلپس بنائے جاتے ہیں. یہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکالیے کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی اینکر کے ساتھ کسی پروگرام کے اندر بیٹھیں گے تو آپ اس کی تصدیق کر کے جو ہے وہ بڑے نمبر بنا لیں گے. آج آپ وزیر اطلاعات ہیں, کل کو نہیں ہوں گے, اور کچھ پتہ نہیں شاید آپ کو بھی واپس میڈیا میں ہی آنا پڑے. تو اپنی فرٹرنٹی کے ساتھ جہاں سے ایکچولی آپ اٹھنا شروع ہوئے تھے اس کے ساتھ یہ مت کریں صرف مومنٹری فیم کے لیے. چوتھی غلطی, یہ تو میں ماضی میں اس کے اوپر پورا ویلاگ بھی میں کر چکا ہوں. طلعت حسین صاحب کے بارے میں BBC ہارڈ ٹاک کے شو کے اندر یہ گئے تھے, سوال ان سے کیا گیا تھا کہ جی بہت سے جرنلسٹ کو جو ہے وہ آپ کے دور حکومت میں نوکریوں سے فارغ کیا گیا. تو طلعت حسین صاحب کے بارے میں انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی, غلط فیکٹس دیے تھے کہ جی ان کی ریٹنگ نہیں آتی تھی. میں نے پورا اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا کہ طلعت صاحب کی ریٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی نمبر 2 سے نیچے نہیں گئی تھی, کبھی بھی نہیں گئی تھی. اور ان کو کیوں نکالا طلعت صاحب کو, وہ پھر ایک لمبی کہانی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ بھی وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں انہوں نے غلط فیکٹ شیئر کیے تھے. 5ویں غلطی, مطیع اللہ جان کیس. مطیع اللہ جان آپ کے دور حکومت میں اٹھائے گئے, ان کو غائب کیا گیا, اور آج تک آپ کے دور حکومت میں جب آپ وزیر اطلاعات ہیں تو آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ مطیع اللہ جان جو ہے وہ ان کو کون اٹھا کے لے کر گیا تھا, یا وہ غائب ہو گئے, یا جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا جواب آج تک آپ کی حکومت نہیں دے سکی. 6ٹھی غلطی, اسد علی طور, اس کے گھر میں جا کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ کے کئی ایسے پارٹی کے چمچے جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں, ویسے تو وہ بڑے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, یہاں آ کے ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے اس بات کا. اور حیرانگی کی بات ہے کہ انہی صحافیوں کے ساتھ زیادہ کچھ ہوتا ہے جو حکومت مخالف ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ یہ انسیڈنسز سارے ہوتے ہیں. اسد علی طور کو کس نے مارا, کیوں مارا, اس بات کا جواب آپ کی حکومت نہیں دے سکی ہے. 7ویں غلطی, مدثر ناڑو 20 اگست 2018 کو غائب ہوا تھا, اس کی لاش تک نہیں ملی آج تک. وہ کدھر ہے؟ اس کی بیوی اس کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. اس کا بچہ آج 4 سال کا ہو چکا ہے, لیکن وہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے. آپ ہی کے دور حکومت میں سب کچھ ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں وہ کدھر گیا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد 8ویں غلطی، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ جو آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ آپ بیسکلی میڈیا ورکرز کے خیر خواہ ہیں اور ان کے لیے ان کی تنخواہوں کے ایشوز، اور یہ بیسکلی ایک ڈھال جو ہے وہ سامنے بنائی گئی ہے. لیکن آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے، جس طرح آپ حب الوطنی کے اور صحافت کے آپ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ کون کتنا حب الوطن ہے اور کون کتنا صحافی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ پورا بل جس کو پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے کے فیکشنز ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ پی ایف یو جے کا ایک پرو گورنمنٹ فیکشن ہے جس کے بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو ہماری سپورٹ کی ہے. وہ جو باقی جتنی آرگنائزیشنز ہیں، میڈیا آرگنائزیشن، جنہوں نے سب نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا نام نہیں لیتے. اور جس طرح کا آپ کی حکومت کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس میں آپ کا یہ بل کس طرح میڈیا والے مان لیں کہ آپ میڈیا کے خیر خواہ ہیں، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد 9ویں چیز، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، پریس فریڈم کے حوالے سے 180 میں سے 145واں نمبر ہے اس وقت پاکستان کا. اور آپ نے اس آرگنائزیشن نے عمران خان صاحب کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم قرار دیا ہے، عمران خان صاحب کی اس حکومت کو. اس کے اندر آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود بھی، فواد چودھری صاحب، ایک سابق اینکر رہ چکے ہیں، اور جب آپ پروگرام کرتے تھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے گا، کیا اس وقت میڈیا کی زیادہ آزادی تھی، یا آج جب آپ وزیر اطلاعات ہیں تو میڈیا زیادہ آزاد ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرا خیال میں میرا اپنے ویورز سے معذرت کرنا بنتا ہے کہ میں نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، جب وہ وزیر اطلاعات بنے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک بہت اچھی چوائس ہے، لیکن غالباً مجھے اس ساری چیزوں کے بعد یہ سوال کرنا بنتا ہے اور معذرت کرنا بنتا ہے کہ شاید میں بہت غلط تھا، اور مجھے آج افسوس ہوا کہ میں نے اس وقت یہ سارے کامنٹس پاس کیے تھے. اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.